آداب کتابیں بولتی ہیں کے سلسلے میں ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ایک شعری مجموعہ ہے پیکر خیال، جس کے شاعر ہیں پروفیسر عبدالصمد نور سہارنپوری۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب کے تعارف کی طرف چلیں، آپ سے ایک گزارش۔ ادبستان آپ کا اپنا چینل ہے جس میں ہم کتابوں کا تعارف پیش کرتے ہیں، ادیبوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ اگر آپ ادبستان کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا کریں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آئیے اب کتاب کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ اقبال نے عشق کی تعریف کرتے ہوئے لکھا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عشق میں عقل کا گزر نہیں ہوتا۔ محبت، عشق، چاہت ایک نازک اور غیر مرئی احساس کا نام ہے۔ اس خیال کے پیکر کو الفاظ میں ڈھالنا اور تخلیقی لمس کے ساتھ منکشف کرنا معنیدارت۔ نظم نگاروں کے لیے یہ خاصا مشکل کام ہے، لیکن غزل وہ صنف ہے جس کی فضا، لفظیات اور حیت، محبت اور عشق کی کیفیات بیان کرنے کے لیے خاصی موضوع ہیں۔ علامہ اقبال تو قادر الکلام تھے، وہ ایسا خیال افرین شعر کہہ کر انسانی شعور کا ادراک کرا گئے۔ ہمیں علامہ اقبال کا یہ شعر کراچی کے شاعر کا مجموعہ کلام پیکر خیال کا مطالعہ کرتے ہوئے یاد آ گیا، کیونکہ اس کے خالق پروفیسر عبدالصمد نور سہارنپوری، جو اپنے نام کی قدامت کے برعکس ایک نوجوان شاعر ہیں، وہ اپنے مجموعہ پیکر خیال میں اپنی تازہ کاری کے ساتھ جدت پذیر ہیں۔ وعدہ پیما اگر ہو تو ہے مجنوں ترجماں، دار تک پہنچے تو پھر منصور کہلاتا ہے عشق۔ انسان اور خالق کے مابین عشق جب عروج پر ہوتا ہے تو عقل محو تماشا رہ جاتی ہے اور عشق وجد میں آ جاتا ہے۔ ہوگی پیشانی زمیں پر اور نگاہیں عرش پر، اس گھڑی ہوتا ہے جب خود وجد میں آتا ہے عشق۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، لفظ عشق کی تعبیر دراصل محبت کے مختلف روپ ہیں جو عبدالصمد نور کی شاعری سے آشکار ہیں، جن سے محبت آشنا ہر شخص کا پالا پڑتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں انسان کا کسی شخص سے معمولی سا تعلق دل کی حساس پلیٹ پر دائمی نقش چھوڑ جاتا ہے۔ عبدالصمد نور کی شاعری پڑھتے ہوئے یہ احساس اپنے آپ کو محسوس کرانے لگتا ہے۔ پیکر خیال کا دوسرا عنصر لا حاصلی کا شدید احساس ہے۔ انسان خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے عمر بتا دیتا ہے۔ بے ثمری اور لا حاصلی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ محبت، دولت، شہرت اور تخلیق فن کچھ بھی بام پر نہیں پہنچتا۔ زندگی یوں ہی رائگاں ہوتی ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان سماجی بندشوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ وہ اپنی خواہش کے مطابق کچھ کہہ سکتا ہے اور نہ کر سکتا ہے، مجبور محض ہے، اسے اپنے من کی آواز کو دبانا پڑتا ہے۔ کبھی ہے آب کی قلت، کبھی نایاب ہے دانا، کبھی محروم ہونے کے سبب سے رو پڑا ہوں میں۔ عبدالصمد نور کی اپنے ارد گرد کے ماحول پر گہری نظر ہے، اور کیوں نہ ہو، ایک حساس ادیب اپنے ارد گرد کے ماحول سے نظریں نہیں چرا سکتا۔ نور کی یہ خاصیت دکھائی دیتی ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے اسے بڑی سادگی سے بیان کر دیتا ہے۔ وہ اپنے تخلیقی عمل میں سیدھا سادہ انسان ہے، سوچنے اور محسوس کرنے میں سیدھا اور بات کرنے کے انداز میں سادہ۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم قاری کو علامتوں اور استعاروں کی دنیا میں گھمانے پھرانے کی بجائے عبدالصمد نے ہر بات سادگی سے کی ہے۔ پیار میں اپنے اور محبوب کے بارے میں، اپنے اور غیروں کے بارے میں
انسان اور خدا کے بارے میں، فطرت اور کائنات کے بارے میں جو کچھ لکھا دو ٹوک لکھا، لیکن اس طرح کے شعروں کا تخلیقی حسن برقرار رہے۔ ایک روز انقلاب کے موجب بنیں گے وہ، بچوں کو اپنے آج جو دفنا رہے ہیں لوگ۔ میں نے پیکر خیال پڑھتے ہوئے یہ بات شدت سے محسوس کی ہے کہ نور مشق سخن کرتے کرتے اس بات کو محسوس کر گئے ہیں کہ شاعری دہرائی ہوئی باتوں کو نئے انداز میں دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ محسوسات کو بیان کرنا ہے جو مشاہدے کی بنا پر دل و دماغ میں وارد ہوتے ہیں۔ آج کے معاشرے کا عکسنما بنتے ہوئے عبدالصمد نور نے کیا حقیقت بیان کی ہے، کہتے ہیں: توڑ دیں شیشے نہ ایوانوں کے یہ مفلس کہیں، لرزہ بر اندام ہے اس ڈر سے سلطانی روش۔ ہر نیا لکھنے والا مشق سخن کرتے ہوئے معروف شعراء کی زمینوں کو تختہ مشق ضرور بناتا ہے۔ یہی احساس پیکر خیال کو پڑھتے ہوئے بھی ہوتا ہے، لیکن پیکر خیال کے خالق نے معروف شعراء کو خود پر طاری نہیں ہونے دیا۔ آخر میں نور سہارنپوری کے بارے میں ان کے استاد سخن حضرت نصیر کوٹی کے فلیپ سے چند لائنیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نور سہارنپوری ایک فطری شاعر ہے۔ اپنے عمیق مطالعہ و مشاہدے سے کام لیتے ہوئے وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں سوچ سمجھ کر اسے قلم بند کر دیتے ہیں۔ اگر اس ظلمت زدہ ماحول میں بغیر رکاوٹ کے ان کا سفر جاری رہا تو مستقبل میں اچھے شاعر کی حیثیت سے پہچانے جائیں گے۔ خوبصورت اچھا شعری مجموعہ ہے، کیونکہ استادانہ نام رکھتے ہوئے بھی نور سہارنپوری خوبصورت باتیں کرتے ہیں، خوبصورت شعر کہتے ہیں۔ پیکر خیال 160 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی قیمت 300 روپے ہے، جسے مشتاع مطبوعات کراچی نے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب آپ کو مشتاع مطبوعات کراچی سے تو نہیں مل سکے گی، آپ صاحب کتاب سے رابطہ کر کے ان سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سے رابطے کے لیے ان کا فون نمبر نوٹ کر لیجئے: 03212990 یہ نمبر ایک دفعہ پھر سن لیجئے: 03212990 ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب پڑھیے، کتاب خریدیے، کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے، کہ یہ علم کو بانٹنے کی بات ہے۔ کتاب کو اگر آپ خرید کر آگے بانٹیں گے تو لکھنے والے کا حوصلہ بڑھے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نئی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔